خوبصورت بات ہے جو آپ نے فرمائی ابھی کہ سرکار واصف نے ہمیشہ یہ تعداد اتنی بڑی کیوں نہیں رکھی اپنی محفل کی. آپ چاہتے تو لیکچر دیتے کہ قذافی اسٹیڈیم بھر جائے, سے سم تھنگ لائک دیٹ ہے, یا بڑا ہال کو لیا اور گفتگو فرمائی. آپ کو تقریر کا شوق نہیں تھا, تقریر نہیں آپ کرنا چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ اتنے لوگ بیٹھیں جو اپنی کیفیات جو ہے ٹرانسفر بھی کر سکیں اور ان سے ڈائریکٹ بات ہو سکے. یعنی کہ جب آپ ابھی جو یوٹیوب پہ آپ کی محافل پڑھی ہے نا جی, وہ جب آپ سنیں بھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کو ڈائریکٹ دیکھ کے بات کریں کہ ہاں یہ تمہارا سوال کا جواب ہے, یہ والا, یہ جو بات کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے گھر میں کچھ وہ ایک کیسٹس ہیں, وہ وی سی آر کی جو کیسٹس ہوئی کرتی تھی, وی ایچ ایس, وہ تھی ڈاکٹر احمد دیدات کی. ڈاکٹر احمد دیدات اس دور میں سعودی عرب میں تھے, اور ان کا یہ انداز تھا کہ وہ کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کافی بڑا ایک ہال ہوتا تھا جس ہال میں لوگ کافی سارے بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ بات اس وقت ڈسکس کی گئی کہ بھائی صاحب آپ بھی کچھ ایسا ایک بنائیں کہ اتنا بڑا ہال ہو اور اس کے بیچ میں آپ لیکچر دیں اور اتنے سارے لوگ سنیں, زیادہ لوگوں تک زیادہ باتیں جائیں گی. تو ہم نے کہا وہ ہم نے زیادہ لوگ نہیں اکٹھے کرنے, آپ جو قیمتی لوگ بیٹھتے ہو آپ لوگ میری بات کو آگے پہنچا دیا کرو. آپ کو تقریر کا شوق نہیں تھا, مکالمے کا شوق تھا, گفتگو آپس میں انٹریکٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. اگر آگے 1000 بندہ بیٹھا ہے تو 1000 بندے سے آپ کی آئی انٹریکٹ نہیں کر سکتی. وہ ایک سنگل سائیڈڈ سپیچ ہوگی جو چلی جائے گی, اور وہ سپیچ کے اثرات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سپیچ کے اثرات بہت تھوڑی مدت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جہاں کہیں پر آپ کی ذاتی بات یا آپ کی ذاتی واردات کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کا اثر اس شخصیت کے اوپر وہ زندگی بھر کے لیے مرتب ہو جاتا ہے. تو وہ تقریر نہیں آپ نے کرنی تھی کبھی بھی, نہ آپ کا شوق تھا تقریر کرنے کا. حالانکہ ساری زندگی آپ نے پڑھایا ہے, بچوں کو لیکچرز دیے ہیں, لمبے لمبے دیے ہیں. وائی ایم سی اے میں اختتامی دنوں میں جب بی اے کے پیپر ہونے والے ہوتے تو وائی ایم سی ہال پورا بک کر لیا جاتا تھا, اور آپ اکیلے وہاں پہ لیکچر دیا کرتے تھے. یہ والا شعبہ کچھ اور تھا. یہ جو روحانیت کی بات ہو رہی تھی, یا جو یہ دل کی بات ہو رہی تھی, کیفیات کی بات ہو رہی تھی, یہ ذاتی بات ہو رہی تھی. اور اس ذاتی بات کو, ذاتی واردات کو اتنا جنرلائز کیا گیا کہ اب ہر بندے کی دل کی بات ایسے لگتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں وہ بات. وہ شعبہ کچھ اور تھا, اور وہ اس کے اندر جو کہتے تھے نا کہ سوال پوچھو, اکثر کہتے تھے اچھا سوال پوچھو. اور ایک محفل میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آج تم سوال پوچھ رہے ہو, یہ آنے والے دور میں لوگوں کے سوال ہیں جو تم آج پوچھ رہے ہو مجھ سے. اور وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج بھی سرکار واصف کی اگر ہم آڈیو بیٹھ کے سنیں, یوٹیوب کے اوپر آپ کی کوئی ویڈیو دیکھیں, تو وہ سوال ایسے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال ہیں. اور لوگ سرکار واصف کو بہت قریب سے ہو کے سنتے ہیں, بہت قریب سے ہو کے محسوس کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ تقریر نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ایک ذاتی گفتگو ہے جو آپ نے فرمائی ہے. لہٰذا وہ ان کو بہت زیادہ مشہور ہونے کا شوق بھی نہیں تھا. حالانکہ سب آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے. منو بھائی بھی بیٹھتے رہے ہیں, اشفاق صاحب بھی بیٹھتے رہے ہیں, ڈاکٹر انور سجاد بیٹھتے رہے ہیں, اجمل نیازی صاحب بیٹھتے رہے ہیں. یہ سب میڈیا کے لوگ تھے اور میڈیا کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. لیکن آپ نے کبھی بہت زیادہ پروجیکشن اور پروموشن کو انکریج نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ وہ بیٹھ کے خاموشی سے, ہمارے گھر کے باہر تو اس وقت نام کی پلیٹ نہیں سرکار واصف صاحب کی لکھی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ میرے چچا جو اسکواڈرن لیڈر تھے, وہ بنا کے لائے پلیٹ, واصف علی واصف, بڑا خوبصورت ڈیلیکیٹڈ سا لکھا تھا, بلو کلر کی پلیٹ تھی کہ یہ باہر لگا دیں. وہ پلیٹ گھر کے اندر ہی پڑی رہی, باہر نہیں لگی تھی. تو لوگ پوچھتے پوچھتے پہنچتے تھے. وہ ہماری محلے میں ایک جنرل اسٹور تھا, تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو لگتا ہے میں اسی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ کہ لوگ آئیں تو میں واصف صاحب کے گھر کا پتہ بتاؤں انہیں کہ ادھر یہ سامنے گھر ہے جی, آپ نے ادھر جانا. بہت خاموشی سے. ہمارے گھر کی پیچھے نالا تھا, اور نالے کے بالکل پیچھے نا ایک میوزک سینٹر ہوا کرتا